السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ جو سورۃ یاسین کی آیت نمبر 42 ہم نے مکمل کی تھی. اب 43 سے سٹارٹ کرنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِن نَشَاء اور اگر ہم چاہیں نغرقہم ہم غرق کر دیں انہیں فلا صریخا تو نہ فریاد کریں گے فریاد بس لہم ان کے لیے ولہم اور نہ وہ ینقذون چھڑائے جائیں. اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے. سمندر میں غرقابی کا حسرت ناک منظر. سمندر میں انسان کی کشتی پر سوار ہو کر سفر کرنے کے منظر کو قرآن نے متعدد مقامات پر اپنی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے. سمندر میں انسان کی کشتی پر سوار ہو کر سفر کرنے کے منظر کو قرآن نے متعدد مقامات پر اپنی نشانی کے طور پر پیش کیا. اگر کسی نے سمندری سفر کیا ہو تو وہی اس منظر کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ سمندر کے عین درمیان جہاز چل رہا ہے. اوپر دیکھیں تو صرف نیلا آسمان نظر آتا ہے, کوئی پرندہ تک نظر نہیں آتا. نیچے دیکھیں تو حد نگاہ تک سیاہ پانی نظر آتا ہے. پھر جب سمندر کی موجیں تیز ہوائیں جہاز کو ڈگمگا دیتی ہیں تو ہر مسافر سہما سہما نظر آنے لگتا ہے. نزدیک کوئی خشکی نہیں, کوئی بستی نہیں. جہاز میں سوار تمام مسافروں کی زندگی کا انجام بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ ایک شدید جھٹکا لگے اور جو جہاز کو الٹ دے تو تمام مسافروں کی لاشیں سمندر کے تہ گہرائیوں تک پہنچ کر دم لیں یا کسی آبی جانور کا لقمہ بن جائے اور اس حال میں جان دیں کہ ان کے لواحقین کو خبر تک نہ ہو. اللہ مگر رحمتاً رحمت منا ہماری طرف سے, وہ متان اور فائدہ دینا الہین ایک وقت معین تک. مگر ہماری رحمت سے ہی پار لگ جاتے ہیں اور کچھ مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بس اللہ کی رحمت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ اس سمندر رواؤں کی سرکش بے بنا قوت کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور مسافر اور تاجر اکثر اوقات صحیح سلامت دوسرے کنارے پر جا اترتے ہیں. اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو بنی نوع انسان کی ایک کثیر تعداد سمندر کا لقمہ اجل بن جائے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان سے اتقوا تم ڈرو ماں جو بین ایدیکم تمہارے سامنے وما اور جو خلفکم تمہارے پیچھے لعلکم شاید تم ترحمون پر رحم کیا جائے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس انجام سے ڈر جو تمہارے سامنے ہے یا پیچھے گزر چکا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے. اس آیت کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ سابقہ قوموں کا یہ انجام بھی تمہارے سامنے ہے, تم خود بھی ایسے انجام کی طرف جا رہے ہو کیونکہ جس قوم نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی راہ اختیار کی تو اللہ نے اس کا زور توڑ کے رکھ دیا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آئندہ تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ کیا جانے والا ہے, اس کو بھی مد نظر رکھو. اور ان اعمال کو بھی جو تم کر چکے ہو اگر تم اپنے برے انجام سے ڈر گئے اور کچھ سبق حاصل کر لیا تو پھر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تم پر مہربانی فرمائے گا. وما تأتیم اور نہیں اس کے ان کے پاس آتے من آیات کوئی نشانی من آیات نشانیوں میں سے ربہم ان کا رب الا مگر کانو وہ ہیں انہا اس سے معرضین روح گردانی کرتے ہیں. جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے اعراض ہی کر جاتے ہیں. اور جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کر جاتے ہیں. نشانی سے مراد خرق کی عادت یا معجزہ ہو سکتا ہے اور قرآن کی آیات بھی کہ قرآن ہر آیت بذات خود ایک معجزہ ہے. اور آفاق و نفس کی آیات بھی, یعنی جب بھی کوئی نشانی ان کے سامنے آتی ہے لائی جاتی ہے تو اس میں غور و فکر کرنا بلکہ اسے توجہ سے سننا یا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان سے انفقوا خرچ کرو تم مما اس سے جو رزقکم تمہیں دیا اللہ اللہ نے قولا کہتے ہیں الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے انطعموا کیا ہم کھلائیں من کو جسے لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا اطعمہ اسے کھانے کو دیتا. ان نہیں انتم تم الا مگر فی ضلال کبیر صحیح گمراہی میں پڑ گئے ہو. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر ایمان والوں کو یوں جواب دیتے ہیں کہ ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود بھی کھلا سکتا تھا, تم تو صحیح گمراہی میں پڑ گئے ہو. مسجد کا سہارا اس وقت لیا جاتا ہے جب جرم اپنا ہو. یہ ہے ان کچھ بحث اور ہڈرم لوگوں کے خوے بدرہ بہانہ بسیار والی بات, یعنی وہ خوب جانتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرنا بڑا اچھا اور نیک کام ہے. امیر ہو یا غریبی اللہ ہر حال میں سب کی آزمائش کرتا ہے. امیروں کی اس طرح کہ وہ غریبوں کو کچھ دیتے ہیں یا نہیں, اور غریبوں کی اس طرح کہ وہ اس حال میں صبر اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں. اصل مشیت تو اللہ کی مشیت ہے کہ کسی کو امیر کسی کو غریب بنا کر دونوں کو آزمائش کرے, جبکہ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ اگر انہیں اللہ چاہتا تو خود ہی اپنے پاس سے دے دیتا. جبکہ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں خود ہی اپنے پاس سے دیتا. ان کی واضح گمراہی یا ان کے استدلال باطنی اسی لحاظ سے ہے کہ مشیت الہی کا سہارا اس لحاظ سے ہے کہ مشیت الہی کا سہارا اس وقت لیتے ہیں جب یہ خود مجرم ہو اور جب کوئی دوسرا مجرم ہو
اور ان کی حق تلفی ہو رہی ہو تو کبھی مشیت الہی کا سہارا نہ لیں گے۔ مثلاً اگر کوئی ڈاکو ان سے مال چھین لے تو اس وقت اس کے خلاف پوری جارہ جوئی کریں گے، اس وقت کبھی نہیں کہیں گے کہ ڈاکو کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم سب کچھ برداشت کر لینا چاہیے کیونکہ اللہ کی مشیت ہی ہے۔ واضح رہی مطلب اس لحاظ سے ہوا کہ اللہ کا فرمان سمجھا جائے، ان انتم الا فی ضلال مبین۔ اگر اس جملے کو صدقہ نہ دینے والے کافروں کو کلام سمجھا جائے تو اس کا مخاطب مسلمان ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں تمہاری گمراہی بڑی واضح ہے کہ جن لوگوں کا اللہ پیٹ بھرنا نہیں چاہتا تو تم ایسے لوگوں کا پیٹ بھرنا چاہتے ہو۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ کب هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ نیز وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا۔ مَا يَنظُرُونَ، وہ انتظار کر رہے ہیں، إِلَّا مگر صیحۃ چنگاڑ، واحدۃ ایک، تأخذهم وہ انہیں آپ پکڑے گی، وہم اور وہ یختصمون وہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ وہ صرف ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آپ پکڑے گا، پس یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ قیامت دفتن آ جائے گی۔ جب قیامت آئے گی تو وہ آہستہ نہیں آئے گی جسے تم دیکھ لو گے سمجھ لو گے کہ وہ آ رہی ہے اور کچھ دیر سنبھل جاؤ، نہیں ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت تم اپنے کام میں پوری طرح منہمک ہوگے۔ کوئی کاروبار کر رہا ہوگا، کوئی سودا بازی کر رہا ہوگا، کوئی جھگڑا ہوگا اور کرتے ہوئے جھگڑا ہوگا، اس وقت اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور جو شخص جس حال میں ہوگا وہی دھر لیا جائے گا۔ شاہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس حال میں آئے گی کہ دو آدمی اپنا کپڑا بچھائے بیٹھے ہوں گے، وہ اس کی سودا بازی اور کپڑا لپیٹنے سے بھی فارغ نہیں ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر چلے گا، ابھی اس کو پیے گا بھی نہیں کہ قیامت آ جائے گی، اور آدمی اپنا حوض لے پوت رہا ہوگا اور وہ بھی اس کا پانی پیے گا بھی نہیں کہ قیامت آ جائے گی، اور ایک آدمی کھانے کا نوالا منہ کی طرف اٹھا رہا ہوگا اور ابھی کھایا بھی نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ ہمیں قیامت کی سختی سے بچائے۔ فلا یستطیعون، پھر وہ نہ کر سکیں گے تو وصیت والا، اور نہ الی طرف اہلہم اپنے گھر والے، یرجعون وہ لوٹ سکیں گے۔ اس وقت وہ تو نہ وصیت کر سکیں گے نہ ہی اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے۔ قیامت آ گئی تو پھر انہیں مہلت نہیں ملے گی کہ کچھ وصیت ہی کر سے یا جو باہن ہیں وہ اپنے گھروں میں جا سکے، بلکہ جہاں کہیں بھی کوئی موجود ہوگا اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ ونفخ، اور پھونکا جائے گا، پھر سور فاذا ہم، تو یکا یک من سے جداسی قبریں الی ربہم، اپنے رب کی طرف سے ینسلون دوڑیں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قالوا، وہ کہیں گے، یا ویلنا، اے وائے ہم پر، من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں، من سے مرقدنا، ہماری قبریں، ھذا یہ ما وعدہ، یہ وعدہ کیا رحمان نے، اللہ نے، وصدق، اور سچ کہا تھا المرسلون، رسولوں نے۔ کہیں گے افسوس، ہمیں اپنی خوابگاہ سے کس نے اٹھا کھڑا کیا، یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا اثر، نفخہ سور اول سے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور اسی بے ہوشی کے عالم میں ان کی موت واقع ہو جائے گی، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کیا حادثہ پیش آیا تھا، وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، جیسے کسی شخص کا بس سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ بے ہوش ہو جائے، اسے اسپتال پہنچا دیا جائے، پھر جب وہ کچھ مدت بعد ہوش میں آتا ہے اور آنکھیں کھولتا ہے تو اس وقت وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، میں یہاں کیسے پہنچ گیا ہوں، اسے اپنی بے ہوشی کا بھی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ یہی حال لوگوں کا ہوگا، وہ بالکل اجنبی اور دہشت ناک ماحول دے کر پہلی بات جو کریں گے وہ یہ ہوگی، ہم تو آرام سے بڑے سو رہے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا۔ انہیں کچھ اپنی موت سے پہلے کی کوئی خبر ذہن میں آئے گی نہ عذاب قبر کی، وہ قیامت کی ہولناکیوں کے مقابلے میں اس سے بھی بس ایک خواب ہی سمجھیں گے۔ اس جملے کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب وہ اس ماحول کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن پر زور ڈالیں گے تو انہیں خود یہ معلوم ہو جائے گا یہ تو وہی چیز ہے جو رسول ہمیں کہا کرتے تھے، ہم اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کی سراسیمگی کی حالت میں اہل ایمان یا فرشتے انہیں مطلع کریں گے، یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور جب بھی رسول تمہیں اللہ کے اس وعدے کو، اس قیامت کے دن سے ڈراتے تھے تو تم ہر بار یہی کہہ دیتے تھے یہ کب ہوگا، سو آج اپنی آنکھوں سے وہ دن دیکھ لو۔ ان کانت، نہ ہوگی، الا مگر سیحاتن ایک جنگاڑ، واحداتن ایک، فائزہ پس یکا ہم وہ جمیعن سب، لدینا ہمارے سامنے، محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ وہ بس ایک ہی گرجدار آواز ہوگی، پھر وہ سب کے سب ہمارے حضور پیش کیے جائیں گے۔ جب انہیں صحیح صورتحال کا علم ہو جائے گا کہ فرشتے انہیں دھکیل کر میدان محشر کی طرف لے جائیں گے اور وہ مجرموں کی طرح اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے پیش کر دیے جائیں گے، اور ساتھ انہیں یہ بتا دیا جائے گا کہ تم دنیا میں جیسے اعمال کر کے آئے ہو ویسا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا، تاہم یہ یقین رکھو کہ تمہیں تمہارے جرائم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ فَالْيَوْمَ، پس آج، لا تظلمون، ظلم کیا جائے گا، نفسن کسی شخص پر، شیئن کچھ، ولا تجزون، اور نہ تم بدلہ پاؤ گے، الا مگر ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے۔ آج کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے تھے۔
इन्ना बेशक अस्हाबुल जन्नत अहले जन्नत अल-यौमा फ़ी शुग़ुलिन, एक शुगल में फ़ाकिहून, बातें करते हुए आज अहले जन्नत मज़े उड़ाने में मशगूल होंगे। हुम व अज़वाजुहुम, और उनकी बीवियाँ, फ़ी ज़लालिन, सायों में, आला पर, अराए के तख्तों पर, मुत्तकिऊन, तकिया लगाए हुए, वो उनकी बीवियाँ छाँव में तकियों पर तख्ता लगाए हुए होंगे। लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन, और उनके लिए फ़ीहा इसमें फ़ाकिहतुन मेवे, व लहुम और उनके लिए मा यद्दऊन जो वो चाहेंगे, वहाँ उन्हें खाने को मेवे मिलेंगे, जो कुछ वो तलब करेंगे वो भी मिलेगा। यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत के मुताबिक मुजरिमों को साथ अपने फरमाबरदारों का और उनके हुस्न अजर का जिक्र फरमाया है। साथ ये भी फरमा दिया है कि मुजरिमों से अभी जवाब तलबी और हिसाब लेने का काम बाकी होगा, मगर उस वक्त अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो चुके होंगे। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, और बाज़ दूसरों से आसान और सरसरी सा हिसाब लेकर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। वहाँ वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, ठंडी छाँव में उनके तख्त बिछाए गए होंगे, वो और उनकी बीवियाँ आमने सामने तकिया लगाए बैठे होंगे, हर किस्म के मेवे और फल इनके पास हाजिर होंगे। इलावा से जिस चीज़ की भी वो आरज़ू करेंगे फ़ौरन हाजिर कर दी जाएगी। सलाम सलाम क़ौलन फरमाया जाएगा मेरे रब्बिहिम, मेहरबान परवरदिगार से, मेहरबान परवरदिगार फरमाएगा तुम पर सलामती हो। इन अहले जन्नत के मेहमान में मेहरबान परवरदिगार की तरफ से इन्हें सलाम कहा जाएगा, ख्वाह अल्लाह की तरफ से सलाम फरिश्तों की वसादत से हो या बिला वास्ता अल्लाह ताला इनसे ख़िताब फरमाए, क्योंकि आलम आखिरत के अहवाल आलम दुनिया जैसे नहीं होंगे। इस दुनिया में कोई शख्स अल्लाह ताला को अपनी ज़ाहिरी आंखों से नहीं देख सकता, मगर जन्नत में अहले जन्नत अल्लाह ताला को यूँ देखेंगे जैसे हम यहाँ चाँद की तरफ देखते हैं और हमें राहत महसूस, मगर जन्नत में अहले जन्नत अल्लाह ताला को यूँ देखेंगे जैसे हम यहाँ से चाँद की तरफ देख सकते हैं और हमें राहत महसूस होती है। इस दुनिया में अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, अलबत्ता अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से बराह रास्त बिला वास्ता कलाम ज़रूर किया है। लिहाजा आलम आखिरत में अल्लाह ताला का अहले जन्नत और अहले जन्नत को अल्लाह ताला से हम कलाम होना बदर्जे ऊला मुमकिन होगा। वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और अलग हो जाओ आज या मुजरिमों, और ऐ मुजरिमों आज तुम अलग हो जाओ। इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक ये कि दुनिया में मुजरिम और फरमाबरदार सब मिले जुले रहते हैं, और ऐसे ही मुमकिन है कि बाप मुजरिम बेटा अल्लाह का फरमाबरदार और वो एक ही जगह रहते हैं। वहाँ ये सूरत नहीं होगी, ना वहाँ नस्ब का लिहाज होगा, बल्कि मुजरिमों को अलग कर दिया जाएगा, वो अल्लाह के फरमाबरदारों से अलग हो जाएंगे। और जिन लोगों का वो दुनिया में मजाक उड़ाया करते थे, पचश में ख़ुद देख लेंगे क्या उनको कैसी नेमतें और आराम मैसर हैं। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि या गिरोह मुजरिमीन तुम वहाँ मिलकर न रहो, बल्कि अलग अलग खड़े हो जाओ, क्योंकि तुमसे इंफरादी तौर पर ठीक ठाक बास पुरस होने वाली है। अलमाहदा के मैंने हुक्म नहीं भेजा था इलैकुम तुम्हारी तरफ, या बनी आदम, ए आदम की औलाद, अन के ला ताबुदू पर सतिश न करना, शैतान और शैतान, इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारा अदुव्वुम मुबीन खुला दुश्मन है। ए बनी आदम, क्या मैंने तुम्हें ताकीद नहीं की थी कि शैतान की इबादत ना करना, वो तो तुम्हारा सरी दुश्मन है। शैतान की इबादत कैसे होती है? इस आयत में इबादत के लफ्ज़ दो मायने अदा कर रहा है। एक ये कि इबादत बामानी इताअत की जाए, क्योंकि शैतान की इबादत तो कोई क्या करेगा, उस पर तो सब लानत ही भेजते हैं। और दूसरा मायने ये है कि आज तक अल्लाह के सिवा जितने भी माबूदों की इबादत की जाती रही, शैतान के बहकाने की वजह से की जाती रही, लिहाजा फिल हकीकत ये शैतान ही की इबादत हुई। वानी बुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, वानी और ये कि अबुदूनी तुम मेरी इबादत करना, हाज़ा यही सिरात मुस्तक़ीम सीधा रास्ता है, और मेरी इबादत करना यही सीधा रास्ता है। सीधे रास्ते की तफसील में जाए तो शिमरा तमाम तो शरीयत है, और इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में सीधे रास्ते की तारीफ़ की जाए तो ये है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए। इस जुर्म में शिर्क की तमाम तर इकसाम तरदीद हो गई। फिर इबादत का मफ़हूम भी बहुत वसी है। इबादत से में अमूमन अरकान इस्लाम की बजाय मुराद दी जाती है, तो इबादत की एक मारूफ़ किस्म है। किसी को अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए पुकारना भी इबादत है। फिर इबादत का लगवी मायने बंदगी और ग़ुलाम है, वो भी तज़ल्लुल के साथ, और ग़ुलाम हर वक्त ग़ुलाम होता है। लिहाजा इसमें किताब और सुन्नत के तमाम अवामिर आ जाते हैं। वलक़द ज़ल्ला और तकीक गुमराह कर दिया, मिनकुम तुम में से, जिबिलन मखलूक कसीरन बहुत सी, अफलम ताकुनु ताक़िलून सो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, अफलम ताकुनु ताक़िलून तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। वो तो तुम में से एक गिरोह कसीर को गुमराह कर चुका है, क्या तुम सोचते नहीं हो। बावजूद इसके कि अल्लाह ताला ने तमाम बनी आदम से अहद लिया था और ये अहद सख्त था, फिर अल्लाह ने समझने सोचने की तुम्हें अकल भी दी थी, फिर अल्लाह ने इस अहद की याद दहाने के लिए अपने रसूलों और किताबें भी भेजता रहा था। फिर यही शैतान बनी आदम की एक कसीर तादाद को गुमराह करने में कामयाब हो गया। लिहाजा अहद फरामोश मुजरिमों, तुमने अपनी अकल से कुछ काम ना लिया।
اب تو اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے، جہنم تمہاری منتظر ہے۔ رسولوں کی اس دعوت سے انکار اور ضد کی سزا یہی ہے کہ اب تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ ہاذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے جہنم وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوہا الیوم بما کنتم تکفرون، اس میں داخل ہو جاؤ، الیوم آج اس کے بدلے میں کنتم تکفرون تم کفر کرتے ہو، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ الیوم آج نختم، ہم مہر لگا دیں گے علی پر افواہم ان کے منہ پر، وتکلمونا اور ہم ان سے بولیں گے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد اور گواہی دیں گے، ارجلہم ان کے پاؤں، بما اس کی جو کانوا وہ تھے یکسبون کماتے کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ جب کٹر قسم کے مجرم جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اپنے جرائم کا اعتراف کرنے کے بجائے وہاں بھی حسب عادت جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، اپنے گناہوں سے مکر جائیں گے، پھر ان پر شہادتیں قائم کی جائیں گی تو ان شہادتوں اور گواہوں کو بھی جھٹلا دیں گے، اور یہ کچھ انہوں نے اس دنیا میں سیکھا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا یہ علاج کریں گے کہ ان کی زبانوں سے قوت گویائی سلب کر لیں گے، ان کے ہاتھوں پاؤں کی قوت گویائی عطا کر دی جائے گی، تو ان سے ان کے یہ آزاد، ان سے انہوں نے سزا کے کام کیے گئے گناہ کے کام سرزد ہوں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور سطح میں سجدہ کی آیت نمبر 20 کے مطابق ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جب ان کے اپنے اعضاء کی گواہیوں کے متعلق ان کے جرم ثابت ہو جائیں گے تو اپنے ان گواہی دینے والے اعضاء کو مخاطب کر کے کہیں گے، ظالموں، ہم نے تمہیں بچانے کے لیے ہی تو جھوٹ بولا تھا، تم نے یہ کیا ظلم ڈھا دیا؟ تو اعضاء انہیں جواب دیں گے، ہمیں اس اللہ نے قوت گواہی بخشی تھی جس نے ہر چیز کو بخشی ہے، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم صحیح گواہی نہ دیتے؟ جوارہ کی گواہی کیسے ہوگی؟ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کے اعضاء اور ان کے خلاف زبردستی گواہی نہیں لیں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے، مگر یہ بات ان کی صفت عدل کے خلاف ہے کہ اگر وہ زبردستی ان کے خلاف شہادت چاہتا تو خود ان سے ان کی زبانوں سے بھی لے سکتا تھا، بلکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ انسان سے جو اقوال، اعمال اور افعال زرد ہوتے ہیں تو ان کے اثرات جسے سورہ یاسین میں آثارہم کہا گیا ہے سزا میں مرتسم ہو جاتے ہیں، اور خود انسان کے اعضاء پر بھی مرتسم ہوتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق بنی آدم سے لے کے آج تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے اقوال اور آوازیں بدستور فضا میں موجود ہیں، مگر وہ آپس میں ملی جلی اور گڑ مڑ ہیں، اور انسان تاحال اس بات پر قادر نہیں ہو سکا کہ کسی شخص کے مثلاً کسی نبی کے تمام تر اقوال الگ کر کے سن سکے۔ البتہ انسان جس بات پر بھی قادر ہو چکا ہے کہ 3-4 گھنٹے کے اندر کسی مجرم کے اعضاء کا خود بینی مطالعہ کر کے معلوم کر سکے کہ اس شخص نے واقعی جرم کیا ہے یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ تو خود ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کی فطرت اور حقیقت کو سب سے بڑھ کے جاننے والا ہے، لہٰذا جب مجرم لوگوں کو ان اعضاء کی قوت گویائی دی جائے گی تو وہی حقیقت بیان کریں گے جو ان پر گناہ کے دوران ثبت ہوئی تھی۔ وہ برملا بول اٹھیں گے، اس شخص نے ہم سے فلاں گناہ کا کام کیا تھا اور فلاں وقت کیا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہے لَطَمَسْنَا تو مٹا دیں، ملیا میٹ کر دیں، عَلَىٰ پر اعینہم ان کی آنکھیں، فاستبقوا پھر وہ سبقت کریں، الصراط راستہ، فأنیٰ تو کہاں یبصرون وہ دیکھ سکیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں پھر وہ راہ کی طرف آگے بڑھے تو کیوں کر دیکھ سکیں گے؟ فوراً سزا دینا اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ ایسے کٹر مجرموں کو اگر ہم چاہیں تو اس دنیا میں بھی سزا دے سکتے ہیں، ان کی بنیادی سلب کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو گناہوں کے کاموں کی طرف آگے بڑھ ہی نہ سکے، انہیں کچھ سجا ہی نہ دے۔ اس طرح اگر چاہیں تو ان پر فالج گرا کر ان کو اپاہج بنا سکتے ہیں کہ اپنی جگہ سے حرکت ہی نہ کر سکیں، نہ آگے بڑھ سکیں، نہ پیچھے جا سکیں، بس اپنے بستر پہ ہی ہاتھ پاؤں رگڑتے رہیں، یا ان کا حلیہ بگاڑ سکتے ہیں، ان کی دوسری بھی کئی قوتیں ختم ہو جائیں، مگر مجرم کو فوری طور پر پکڑنا ہماری مشیت کے خلاف ہے، اور یہ لوگ اس مہلت کا بڑا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ مسخ کر دیں انہیں اعلیٰ پر مکاناتہم ان کی جگہیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا پھر نہ کر سکیں مزید چلنا، وَلَا يَرْجِعُونَ نہ وہ لوٹیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی انہیں مسخ کر دیں، پھر نہ یہ آگے چل سکیں نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی سختیوں سے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانی والے معاملے فرمائے، موت کی سختی سے بچائے، قیامت کی ہولناکی سے بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ عافیت اور رحمت والے معاملات فرما دیں اور ایمان کی سلامتی دیں اللہ تعالیٰ میں۔ ٹھیک ہے، آج میں 6 راؤنڈ ہم نے مکمل کیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔